الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. بے شک مثال عیسیٰ کی نزدیک اللہ کے جیسے مثال آدم کی. خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون. پیدا کیا تھا اس کو مٹی سے، پھر کہا اس کو ہو جا، پس وہ ہو گیا. الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین، پس مت ہونا شک کرنے والوں میں سے. فمن حاجک فیہ، پس جو کوئی جھگڑے تیرے ساتھ اس کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پس کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیوں کو اور تم اپنے جیوں کو. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بس ہم کرتے ہیں لعنت اللہ کی جھوٹوں پر. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، بے شک یہ البتہ وہی ہے بیان سچا، یہ سچی باتیں ہیں جو ہم نے بیان کر دیں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہی ہے غالب حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں مقابلے میں نہ آئیں. فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، بس بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فسادیوں کو، شرانگیزی کرنے والوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جنوری کی 8 تاریخ ہے سن 2010، اور آج کے سبق میں ہم نے تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران کی 5 آیات مبارکہ پڑھی ہیں. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 59 سے لے کر 63 تک ان آیات میں عیسائیوں کے بارے میں بیان ہے. عیسائیوں نے، جن میں ان کے بڑے بڑے پادری اور پوپ شامل تھے، انہوں نے آ کر حضور سے مناظرہ کیا. مدینے آ کر اس وفد میں کل 60 آدمی تھے. کتنے آدمی تھے؟ 60 آدمی. اور ان کے 3 لیڈر تھے بڑے. تو ان کی حضور سے گفتگو ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. انہوں نے جب کہا جی عیسیٰ اللہ کا بیٹا اس لیے ہے کہ اس کا باپ کوئی نہ تھا، تو حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کا بھی باپ کوئی نہیں تھا، ان کو تم خدا کیوں نہیں مانتے؟
تو وہ لاجواب ہو گئے۔ انہی کے بارے میں یہ ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بتائی اور پھر فرمایا کہ حق یہی ہے جو ہم نے قرآن میں بتا دیا، باقی سب جھوٹ ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ قرآن آنے کے بعد بھی جو شک میں پڑے تو اس کا عقیدہ خراب ہے، ایمان خراب ہے۔ مناظرہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مباہلے کا چیلنج آیا۔ یہ مباہلے کی آیت بڑی مشہور ہے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جب دلائل سے اور براہین سے حجت پوری ہو جائے پھر بھی نہ مانے مد مقابل، تو پھر اس کو کہا جائے کہ کھلے میدان میں نکلو تم بھی اور ہم بھی، اور سارے مل کر اکٹھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنا آسمان سے عذاب نازل کر کے ہلاک کر دے۔ تو مباہلے کے لیے ان کو کہا گیا، فرمایا اگر دلائل سے نہیں مانتے، مناظرے میں جھوٹے ہونے کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں اپنے کفر و شرک پر، تو پھر ان کو مباہلے کا چیلنج دو اور ان کو کہو کہ آؤ کھلے میدان میں، تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی عورتیں لے آؤ، اپنے آپ کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بیٹے عورتیں بچے لے آتے ہیں، اور کھلے میدان میں اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت کر، اپنا عذاب نازل کر۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جا کر بتایا، ان کو کہا کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہمارے ساتھ مباہلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں مشورے کے لیے وقت دیا جائے۔ انہوں نے کیا کہا؟ مشورے کے لیے وقت دیا جائے۔ تو آپ نے ان کو موقع دیا، پھر وہ گئے مشورہ کر کے واپس آئے۔ تو وہ چونکہ مباہلے کے لیے بھی آ سکتے تھے، حضور نے بھی تیاری کی، صحابہ کو کہا بھی تیار رہو، میدان میں نکلنا ہے۔ چنانچہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے۔ مشورے میں ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں سچے، نبی کے ساتھ جو مباہلہ کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی دل سے مانتے تھے وہ۔ وہ کہنے لگے اگر آپ تمہیں اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے، تو پھر تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تو لہذا بہتر ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور ان سے کہیں جی ہمیں اپنے ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات کی تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یا تو مباہلہ کرو، مباہلہ نہیں کرتے ہو تو ذمہ ہونا قبول کر لو، ہم تم پر کچھ جزیہ لگائیں گے وہ تم دیتے رہو، اور جزیہ بھی دینا نہیں چاہتے ہو تو پھر جنگ کے لیے تیار رہو۔ تو انہوں نے کچھ جزیہ دینے کا معاہدہ کر کے حضور سے امن کے صلح کر لی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صلح چاہتے ہیں، لیکن وہ مقابلے میں نہیں آئے، مقابلے میں نہیں آئے۔ لیکن یہاں شیعہ حضرات نے اس آیت کو لے کر بڑی کھینچا تانی کی ہے، اپنی من گھڑت باتیں شامل کر کے یہاں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے سنا اور پڑھا یہاں حضرت علی کا کوئی نام ہے؟ کوئی نام نہیں، صرف ان بعض روایات کی وجہ سے جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو لے کر باہر نکلے، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ علی کو اس لیے لے کر نکلے کہ انفسنا، حضور نے اپنی جان کی طرح، نفس رسول کی طرح علی کو بھی شامل کیا، تو لہذا وہ نفس رسول ہیں، لہذا خلافت ان کا حق ہے، ایک جھوٹی دلیل بنائی۔
حالانکہ دیگر احادیث کی کتابوں میں جیسے ابن عساکر کے حوالے سے علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے اور تفسیر روح المعانی میں بھی ہے، کافی لمبی عربی عبارت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جب حضور نے کہا بھی تیار رہو، وہ مشورہ کر کے آئیں گے تو ہم بھی تیار رہیں، تو حضور نے خلفائے راشدین جو تھے، آپ کے جو خلفائے ثلاثہ تھے، ان کو بھی فرمایا کہ تم بھی اپنی بیویاں بچے لے آؤ، اور وہ بھی اپنے بیوی بچے لے کر آ رہے تھے کہ پہلی خبر آئی کہ انہوں نے جی مبالغے سے انکار کر دیا ہے، مبالغہ ہوئے ہی نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ نواسے چھوٹے تھے اس وقت، تو بچوں کی عادت ہے کہ ایسے موقع پر پہلے ہی ساتھ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ذرا پہلے آ گئے، تو اس سے انہوں نے چونکہ علی ساتھ تھے اس وقت تو کہا جی انفسنا کے اندر اللہ نے علی کو نفس رسول قرار دیا، لہذا ثابت ہو گیا کہ جناب وہ ہی خلافت کے حقدار تھے، باقی کوئی نہیں۔ لیکن اگر آپ الفاظ پر غور کریں تو دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان عیسائیوں سے کہو کہ آؤ مبالغے کے لیے، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو لے آتے ہیں تم اپنے آپ کو لے آؤ۔ یہ تین لفظ ہیں، ابنا، نساء، انفس، اور سب جانتے ہیں کہ یہ تینوں لفظ جمع ہیں، یہ تینوں لفظ جمع کے ہیں جو تین سے کم پر نہیں بولے جا سکتے، تو نساء میں کم از کم 3 عورتیں تو ہونی چاہیے نا، صرف ایک فاطمہ سے تو اس لفظ کی تصدیق نہیں ہوتی، تائید نہیں ہوتی۔ اسی طرح انفسنا بھی جمع کا صیغہ ہے، کم از کم 3 آدمی تو ہوں، تیسرا تو کوئی مانتا ہی نہیں کہ کسی روایت میں آیا ہو اس طرح۔ اور اسی طرح بیٹوں میں حسن حسین جو ہے وہ حضور کے نواسے ہیں، 2 آتے ہیں، 3 وہاں بھی کوئی نہیں، تو اس سے ثابت ہوا مبالغہ ہوا ہی کوئی نہیں، جس کا وجود ہی کوئی نہیں وہ ڈر گیا، جس چیز کا وجود ہی کوئی نہیں اس سے خلافت ثابت کرتے ہیں۔ یہ ہے زائغین کا قرآن پڑھنا، آیت پڑھی، تشریح اپنی من گڑت کی اور لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ تو اس لیے یہ باتیں جو ہیں یہ قیاس رائی پر مبنی ہیں۔ عیسائی اس کے لیے آمادہ ہی نہ ہوئے کہ وہ مبالغہ کریں، جب مبالغے کے لیے تیار نہ ہوئے تو بعد میں انہوں نے جزیہ دے کر صلح کر لی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی سچا بیان ہے جو ہم نے کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں، اللہ میں سے نہیں نکلے، اللہ کا حصہ نہیں جیسے عیسائیوں کا دعویٰ تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے 3 مل کر خدا بنتے ہیں، اللہ، عیسیٰ اور مریم روح القدس۔ پھر ان میں یہ بھی اختلاف ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس سے مراد کیا چیز ہے، تو بعض کہتے ہیں روح القدس سے مراد جبریل ہے، بعض کہتے ہیں بی بی مریم ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ تعلق ہے باپ بیٹے کے درمیان، اس تعلق کو روح القدس کہا گیا ہے۔ یہ عیسائیوں کے عقیدے بتا رہا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں 3 مل کر ایک بنتا ہے، 3 مل کر ایک بنتا ہے، 3 کا 1 اور 1 کا 3، یہ ان کا فلسفہ ہے۔ تو اللہ کے حصے بکھرے کر دیے، اللہ کے اجزاء کر دیے۔ دلیل کیا ہے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں، لہذا وہ اللہ کے نور سے نور جدا ہوا اور وہ خدا کا حصہ ہے، تو اس طرح شرک میں پڑ گئے۔ تثلیث کا عقیدہ ان کا قرآن نے دوسری جگہ بھی اس کا رد کیا ہے کہ لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ خدا 3 ہیں، یا 3 کا 1 بنتا ہے یا 1 کا 3 بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سچی بات یہ ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نہ بی بی مریم، کیونکہ یہ تو مخلوق ہے،
اللہ نے ان کو پیدا کیا، پہلے نہیں تھے، محتاج ہیں، کھانا کھانے والے ہیں۔ جو کھانے کا محتاج ہو، سونے کا محتاج ہو، وہ عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے نچوڑ یہ نکالا، ما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سر جھکانے کے لائق نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں جس سے دعائیں مانگی جائیں، جس سے فریادیں کی جائیں، جس سے بگڑی بنانے کے لیے التجائیں کی جائیں، یا جس سے کوئی بے اولاد اولاد مانگے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جس سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ فرمایا اللہ ہی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ عیسائی لوگ مقابلے پر نہیں آتے، نہ تو مناظرے میں نہ ہی مبالے میں، اگر یہ پھر جاتے ہیں تو پھر خود سمجھ لو کہ یہ فسادی لوگ ہیں، اور اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ فسادیوں کو خوب جانتا ہے کہ شر پسند کون ہے اور کون بغیر دلیل کے اپنی ضد پر قائم ہے۔ ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، کمثل آدم جیسے مثال آدم کی، جیسے مثال آدم علیہ السلام کی۔ تو یہاں آدم کے ساتھ جو اللہ نے تشبیہ دی ہے تو قدرت میں دی ہے، پورے طور پر نہیں دی، اس لیے کہ تشبیہ ہمیشہ کسی ایک چیز میں ہوتی ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر شیر ہے، تو آپ نے کس میں تشبیہ دی؟ بہادری میں۔ یہ نہیں ہے کہ شیر کی دم ہے تو ہمارے لیڈر کی بھی دم ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا وہ درندہ ہے تو ہمارے لیڈر صاحب بھی درندے ہیں، یہ نہیں ہے۔ آپ نے صرف تشبیہ دی ہے بہادری میں، کیونکہ شیر جرت مند ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی آدم سے جو تشبیہ دی ہے، صرف قدرت سے پیدا کرنے میں، خلاف ضابطہ پیدا کرنے میں، معجزانہ طریقے سے پیدا کرنے میں، کہ ہم نے ضابطے سے ہٹ کر قدرت سے پیدا کیا آدم کو بھی، اور اسی طرح اپنے ضابطے سے ہٹ کر قدرت سے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے تو ماں باپ دونوں نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود ہیں، صرف باپ نہیں۔ تو اللہ جس طرح چاہے پیدا کرے۔ حضرت حوا کو اللہ نے صرف مرد سے پیدا کیا، حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے صرف مرد سے، عورت کے بغیر پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے۔ تو اللہ جس طرح چاہے پیدا کر سکتا ہے، اس کو پیدا کرنے کا ہر طریقہ آتا ہے۔ ہاں، کتنے پودے ہیں جو بیجوں سے اگتے ہیں، کتنے پودے ہیں ان کی ٹہنی لگا دیتے ہیں تو اگ جاتے۔ ہر طریقہ اللہ کو آتا ہے پیدا کرنے کا۔ انڈوں سے پیدا کرے، ماں باپ سے پیدا کرے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرے، قادر ہے۔ ایک وہ بوٹی ہوتی ہے جس کو نرادھار کہتے ہیں، اس کی چھوٹی سی ٹہنی لے کر آپ درخت پر پھینک دیں، چل پڑے گی وہیں سے، کوئی جڑ نہیں، کوئی اس کا۔ اللہ نرادھار ہے، اسی لیے اللہ الصمد کا ترجمہ انہوں نے نرادھار کیا ہے شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے، ہمیشہ سے چلا آتا ہے، کوئی اس کے ماں باپ نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا۔ تو اللہ اپنی قدرت کا ذکر فرما رہے ہیں، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی نزدیک اللہ کے جیسے مثال آدم کی، خلقہ من تراب، پیدا کیا تھا اس کو مٹی سے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، چنی ہوئی مٹی سے۔ فرشتوں کو حکم دیا تھا مٹی لے آؤ، اس کو گوندا گیا، گارا تیار کر کے چکنی مٹی سے ڈھانچہ بنایا گیا۔ ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے اس میں اپنا امر ڈالا تو عیسیٰ آدم علیہ السلام اٹھ بیٹھے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا اس کو مٹی سے،
ثم قال له کن فیکون، پھر کہا اس کو، ثم پھر قال له کہا اس کو، کن ہو جا، فیکون پس وہ وجود میں آ گئے۔ اللہ کے امر کی ضرورت ہوتی ہے، بس اللہ کو دیر نہیں لگتی۔ تو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو بھی۔ آدم علیہ السلام کا کہتے ہیں اس وقت قد جو تھا 60 ہاتھ تھا، تقریباً 100 فٹ کے قریب۔ پھر قد کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب چھوٹے چھوٹے بندے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن جنت میں سب کا قد آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا، جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے، فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحق من ربک، فرمایا یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ قرآن حق ہے، یہ بیان حق ہے۔ اللہ نے جو بتایا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اصل بات ہے، باقی سب جھوٹی باتیں ہیں۔ عیسائیوں نے بنا لی، یہودیوں نے بنا لی، قادیانیوں نے بنا لی، سب جھوٹی باتیں ہیں۔ سچی بات بس اتنی ہے جو اللہ نے بتا دی، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی یہ گزشتہ بیان جو ہے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، پس نہ ہونا شک کرنے والوں میں سے، پس نہ ہونا نبی شک کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہو کر ساری امت کو سمجھا رہے ہیں کہ شک نہ کرنا اس بیان میں، کہیں عیسائیوں کی باتوں میں آ جاؤ، کہیں قادیانیوں کی باتوں میں آ جاؤ، کہیں یہودیوں کی باتوں میں آ جاؤ، یہ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ سچی بات یہی ہے جو اللہ کہتے ہیں ہم نے بیان کر دی۔ اور اس بات اس طرف بھی نہ جانا جی ساری دنیا کہہ رہی ہے، ساری دنیا بھی بعض اوقات غلط ہوتی ہے۔ جھوٹ اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ ہر آدمی کی زبان پر ہوتا ہے، لیکن ہوتا وہ جھوٹ ہے۔ جیسے اس وقت ساری دنیا میں بت پرستی عام ہے، شرک عام ہے، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ دنیا میں عیسائی زیادہ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، حالانکہ سب جھوٹ ہے۔ تو اس لیے فرمایا سنی سنائی باتوں پر نہیں چلنا، شک میں نہیں پڑنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس اصل حقیقت یہی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، نہ وہ خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ نور سے نور جدا ہوا ہے۔ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، پس جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے، حاجہ جھگڑا کرے، حجت بازی کرے، بحث و تکرار کرے، پس جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے فیہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم۔ علم سے مراد یہاں اللہ نے قرآن میں جو کچھ بتایا ہے اس کو کہا، تو علم سے مراد قرآن ہے، علم سے مراد قرآن ہے، وہی جو آسمان سے اللہ بتاتے ہیں یہ اصل علم ہے، باقی سارے نقلی علم ہے، باقی تجربے ہیں، کوئی غلط کوئی صحیح، کہانیاں قصے ہیں جس میں جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا یہ حق ہے، سچی بات ہے، اصل علم ہے۔ تو یہاں قرآن کے بیان کو اللہ علم کہہ رہے ہیں، اس لیے عالم وہ ہوتا ہے جو قرآن کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا نہیں وہ جی بڑا بڑا اسکالر ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے جی PhD ڈاکٹر ہے، کچھ بھی نہیں، نتھنگ، جاہل ہے وہ۔ علم قرآن کا علم ہے، بعد اس کے جو آ گیا تیرے پاس علم۔ فقل، پس کہہ دیجئے، تعالوا، آؤ، تعالوا، آؤ۔ عربی میں کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں تعال، تعال کیا معنی؟ کم، کم ہیئر، ادھر آؤ۔ تعالوا اس کی جمع ہے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو میدان میں لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو میدان میں لے آؤ، عذاب کے لیے پیش کرو۔
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو. عورتوں کا لفظ ہے، عورت کا لفظ نہیں ہے، ہاں جمع ہے. صرف ایک فاطمہ اگر مراد لی جائے تو نساء کے لفظ کا وہ نہیں، مراد پوری نہیں ہوتی. وَنِسَاءَنَا، بلکہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر وہ اس چیلنج کو قبول کر لیتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری بیویوں کو بھی لے کر آتے، اپنی ساری بیٹیوں کو بھی لے کر آتے، صحابہ بھی اپنی بیٹیوں اور عورتوں کو لے کر آتے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا. اللہ کا حکم یہی تھا. جب مد مقابل تیار ہی نہیں ہوئے تو مبالغہ ہوئے ہی نہیں، تو اس سے دلیلیں نکالنا جی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے. تو یہ تنکے کا سہارا ہے. ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیوں کو اور تم اپنی جیوں کو. اس سے مراد خود وہ لوگ ہیں جو اس مناظرے میں حضور کے ساتھ تھے، وہ صحابہ تھے. ہم اپنے آپ کو بھی لے آئیں، تم اپنے آپ کو بھی لے آؤ، اپنے عزیز و اقارب کو لے آؤ، ہم اپنے عزیز و اقارب کو لے آتے ہیں. میدان میں لا کر پھر کیا کریں؟ پھر مبالغہ کرتے ہیں. ثم نبتہل، پھر اللہ سے التجا کرتے ہیں، پھر ہم گریہ زاری اوزاری کے ساتھ دعا مانگنے کو ابتحال کہتے ہیں. یعنی آدمی ساتھ ساتھ رو بھی رہا ہو، گریہ زاری کے ساتھ دعا مانگے، اس کو ابتحال کہتے ہیں. پھر ہم اللہ کے آگے التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں سارے مل کر، عیسائی اور مسلمان سارے مل کر دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پس ہم کرتے ہیں لعنت اللہ کی اوپر جھوٹوں کے. پھر اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو جھوٹے ہیں اللہ ان پر اپنی لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، ان پر اپنا کوئی عذاب نازل کر. تو عیسائی ڈر گئے، وہ مبالغے کے لیے تیار نہیں ہوئے. یہاں یہ بتانا بھی نفع سے خالی نہیں ہے کہ کئی برس پہلے یہ جو ربوے کے پاس پل ہے دریائے چناب کا، اس چناب کے پل کو پار کر کے مولانا منظور احمد چنیوٹی بہت سارے لوگوں کے ساتھ آئے تھے، قادیانی کے ساتھ، اس کے خلیفے کے ساتھ مبالغہ کرنے کے لیے، لیکن وہ بھاگ گئے، تیار نہیں ہوئے. پتہ ہے آپ کو، وہ تیار نہیں ہوئے، مبالغے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ سب جانتے ہیں ہم جھوٹے ہیں. انہوں نے شام تک ان کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ البتہ وہی ہے بیان سچا، جو ہم نے بتا دیا وہ سچا بیان ہے، وہ حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ اللہ میں سے ان کا وجود بنا ہے، بلکہ وہ صرف اللہ نے ان کو قدرت سے پیدا کیا بغیر باپ کے. وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، برگزیدہ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ. یہ نچوڑ ہے سارے بیان کا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ البتہ وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ پھر جائیں یعنی مقابلے پر نہ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پس بے شک اللہ جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو. تو پھر یہ شرپسند ہیں دنیاوی اغراض کے لیے، اپنے نذرانوں اور چڑھاووں کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کی آمدن بند ہوتی تھی نا. جو عیسائیوں کے پوپ پادری تھے بڑا پیسہ آتا تھا، چڑھاوے نذرانے آتے تھے، تو وہ سب بند ہو جاتا اگر یہ مسلمان ہو جاتے. تو اس لیے وہ جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہے تھے. تو فرمایا ایسے فسادیوں کو اللہ خوب جانتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، عقیدہ توحید پر استقامت عطا کرے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے.